وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی اسلوب کو اپنایا جائے۔ جو دعوت حق دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا، علماء اس کو اپنائیں۔ اہل علم، ارباب دانش و بینش کا وہ طریقہ کار ہو جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کامن چیزوں پہ سب کو مجتمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے۔ وہ چیزیں جن کو سبھی مانتے تھے ان کو بیان کر کے دوسروں کو قریب کرتے تھے۔ آج ایک ہی امت کے ہم ماننے والے بڑی ایسی چیزیں ہیں جن کو سبھی مانتے ہیں، لیکن معذرت سے کریڈٹ لینے کے لیے یا کسی اور وجہ سے وہ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پر سبھی کا ایمان ہے، یہ کوئی متنازع یا معاذ اللہ مختلف فی مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں۔ جو آپ کو تاجدار ختم نبوت اور خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہر کوئی کہتا ہے جی میں اس میں دوسروں سے زیادہ آگے بڑھا ہوں، اور بھائی یہ کولیکٹیو سٹرگل تھی اور اس کو سبھی مانتے ہیں، تو لہٰذا خدا را جو چیزیں متفق علیہ ہیں ان کو اتفاق کے ساتھ اپنائیں۔ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، دوسرے کو کم کرنے کے لیے یا اس طرح کے معاملات، اس طرح کے جملے کہنا درست نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوتی اسلوب تھا وہ یہی تھا کہ کامن چیزوں کو عام کیا جائے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف، اس دعوت کی طرف، اس نظریہ کی طرف جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، جو کامن ہے، جو برابر ہے سب میں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ تھیوری ہے، یہ وہ ڈاکٹرائن ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کو سبھی مانتے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ گواہ رہو ہم تو ان باتوں کو مانتے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ہم اللہ ہی سے ساری توقعات اور امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ ساری گفتگو کا ملخص یہی ہے کہ خدا را اس امت کے ارباب دانش و بینش کو یہ سوچنا چاہیے کہ کامن چیزیں، یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، طلبہ سے کہتا ہوں، بڑے فورمز پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو کامنز ہیں، جو مشترکات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو متنازع بھی نہ بنائیں۔ ایک چیز جس کو سبھی مانتے ہیں، جی فلانی اس کو مان رہا، اپنی طرف سے کہہ دینا، یا کہنا کہ جی میں صحیح مانتا ہوں وہ درست نہیں مانتا، یا مجھ میں جو اخلاص ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے، یا مجھ میں اس عقیدے کے بارے میں جو محبت ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے بنا کر، بیان کر کے دوریاں پیدا کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کامن چیزوں کو عام کریں اور جن چیزوں کو سبھی مانتے اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ سبھی مسلمانوں میں عام ہے، اور اس میں سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور پھر بلا تحقیق دوسروں کے بارے میں ایسے ہی تنقیدی باتیں کر دینا کہ جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ میں اتحاد و اتفاق جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور اس کے لیے ہم جو علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو طالب علم ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، اور کردار یہی ہے کہ معاشرے میں مشترکات کو، کامن چیزوں کو عام کیا جائے، اور متفق علیہ اتفاقی چیزوں کو متنازع نہ بنایا جائے۔ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چیزیں جو کامنز ہیں ان کو کہنا کہ جی بس ہم ہی مانتے ہیں دوسرے نہیں، یا دوسرے صحیح نہیں مانتے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق سے اللہ کی رسی کو، قرآن و سنت کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اتفاق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔